ابھی آپ کے سامنے ہمارے مدرسہ جامعہ صدیقیہ تعلیم القرآن کے متعلم حافظ محمد افغان صاحب وہ تشریف لائیں گے اور آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں گے آپ حضرات کے سامنے، اور ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، آپ حضرات سماعت کریں گے اور پوری محبت کے ساتھ آپ حضرات سماعت کیجئے گا، انشاءاللہ لطف جو ہے آپ حضرات محسوس فرمائیں گے۔ حافظ محمد افغان تشریف لائے اور اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ معزز سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ قرآن کی عظمت و شان پر کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن اس عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو خالق ارض و سما، خالق کائنات رب تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا اور خود اس کی تلاوت فرمائی۔ باقی کسی بھی آسمانی کتاب کی رب تعالیٰ نے خود تلاوت نہیں فرمائی سوائے قرآن مقدس کے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کو لکھا ہوا دیکھیں تو اس وقت یہ کتاب خدا ہے، اور جب خدا کی طرف تلاوت کی نسبت سے دیکھیں کہ خدا اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس وقت یہ کلام خدا ہے۔ معزز سامعین، قرآن اتنا عظیم ہے کہ جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ لگتی ہے اللہ پاک اس چیز کو عظیم بنا دیتا ہے۔ اگر عام سا کپڑا ہو اور اسے کاٹ کر قرآن کا غلاف بنا دیا جائے تو لوگ اس ادب سے کپڑے کو ہاتھ لگاتے ہیں، جس ادب سے قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ لوگ اس کپڑے کو گرنے نہیں دیتے جیسے قرآن نہیں گرنے دیتے، چونکہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ معزز سامعین، تو وہ عام سا کپڑا اتنا محترم ہو گیا جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، تو وہ انسان کتنا عظیم ہوگا جو اپنی نسبت کو قرآن کے ساتھ جوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، اے میرے محبوب کی امت تم بہترین امت ہو، لیکن ان بہترین میں سے بھی حضور علیہ السلام نے اسے بہترین فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اور جو تم میں سے قرآن سیکھنے والا ہے اور قرآن سکھانے والا ہے تو اس تمام بہترین امت میں سے حضور اسے بہترین کہتے ہیں جس کی نسبت قرآن سے ہے۔ توحید اسے سمجھ میں آتی ہے جس کی نسبت قرآن سے ہے، محبت مصطفیٰ اس کے دل میں آتی ہے جس کی نسبت قرآن سے ہے، نبی کے منبر پہ وہی آتا ہے جس کی نسبت قرآن سے ہے، نبی کے مصلی پہ وہی آتا ہے جس کی نسبت قرآن سے ہے، خدا اسے عزتیں دیتا ہے جس کی نسبت قرآن سے ہے، خدا اسے بلندیاں دیتا ہے جس کی نسبت قرآن سے ہے، قبر میں جاتے ہیں استقبال ہوتا ہے جس کی نسبت قرآن سے ہے، فرشتے اس کی پیشانی پر بوسہ لیتے ہیں جس کی نسبت قرآن سے ہے، انسانی شکل میں آ کر قرآن کہتا ہے کہ تیرے لیے پریشانی کوئی نہیں کیونکہ تیری نسبت قرآن سے ہے۔ رب کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے اور قرآن میں رب کا فرمان چمکتا ہے، رب کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے اور قرآن میں رب کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت جو بنا لے قرآن کو پڑھنے کی رب کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ والسلام۔